بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو بیسک پاکستانی لاز ان اردو اس میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم لوگ اس ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ سول کورٹس کیسے بنی، یعنی کہ ان کو دیوانی عدالتیں کیوں کہا جاتا ہے، اور کرمنل کورٹس کیسے وجود میں آئی اور ان کو فوجداری عدالتیں کیوں کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ جانیں گے۔ ناظرین، چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پر۔ لائک کے بٹن کو دبا کر ویڈیو کو لائک کر دیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ ناظرین، دیوانی عدالت فارسی میں دیوان کے معنی، دیوانی عدالت جو دیوان سے نکلی ہے، جو فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے دربار، دفتر خانہ کے۔ مغلیہ دور میں دربار میں بحث، مناظرہ، تقریر، خطاب، بیان، تشریح و توضیح کے ذریعے مسائل پر روشنی ڈالی جاتی تھی اور داد رسی طلب ہوتی تھی۔ تو اس سے یہ دیوانی عدالتیں بنی ہیں، دیوان سے نکلی ہیں۔ اس طرح کی عدالتیں مغلیہ دور میں ہوا کرتی تھیں۔ اب فوجداری عدالتیں، فوجدار سے نکلا ہے جس کے معنی ہے فوج کو قاعدے ضابطے میں رکھنے والا۔ یہ لفظ تادیبی کارروائی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ انتقامی یا سزا کے طور پہ جو ہوتے ہیں استعمال معنی، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سزا دینے والا۔ مغل دور میں دیوان اور فوجدار ناظرین دو الگ الگ آفس ہوا کرتے تھے۔ دیوان کا کام مالیہ، ریونیو اکٹھا کرنا، اور فوجدار کا کام اسلامی قانون کے مطابق سزائیں دینا ہوتا تھا۔ یہاں سے اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا ناظرین کہ دیوانی عدالتیں کیا کرتی تھیں مغلیہ دور میں، اور فوجداری عدالتیں کیا کرتی تھیں۔ فوجداری عدالتیں کہاں سے نکلیں اور دیوانی عدالتیں کہاں سے نکلی ہیں۔ چلتے ہیں مزید جاننے کے لیے اگلی سلائیڈ پر۔ ناظرین، جب برطانوی دور آیا تو مالیہ اکٹھا کرنے والی عدالتوں کو دیگر عوامی حقوق و ذمہ داریوں کے تعین کی ذمہ داری بھی سونپ دی گئی، اور یوں ان ارتقائی مناظر کو طے کرتے کرتے آج کی سول کوڈ، جس کو ہم لوگ دیوانی عدالت کہتے ہیں، اس کا وجود سامنے آیا۔ اب یہ جو فوجداری عدالت وہ کیسے بنی، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ جب گوروں نے 1861 میں تعزیری قانون اپنے زیر تسلط علاقوں میں لاگو کیا تو سزا ملنے کے خیال کی وجہ سے ایسی عدالتوں کو فوجداری عدالتیں کہا گیا جو ان سزاؤں کو عائد کیا کرتی تھیں۔ یعنی کہ جب پتہ چل گیا آپ کو کہ فوجداری عدالتیں کیسے بنی، جو فوجدار سے نکلی اور فوجدار کے معنی بھی بیان کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے کچھ تھوڑی بہت انفارمیشن ملی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں زندہ رہے تو پھر ملیں گے۔ جو لوگ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اگر انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے ساتھ ہی ایک بیل کا نوٹیفیکیشن والا بٹن ہوگا، اس کو پریس کر دیں تاکہ میری جو آنے والی ویڈیوز ہیں جو قوانین سے متعلق ہیں، پاکستان کے بیسک قوانین سے متعلق ہیں، وہ ان کو آسانی سے ملتی رہیں۔ انشاءاللہ زندہ رہے تو اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔